السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی اور کچھ نصیحتیں فرمائیں اور میدان کربلا کی طرف چل پڑے، جب امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے آگے آئے۔ وہ یزیدی لشکر ہزاروں میں تھا اور امام حسین علیہ السلام انہیں قتل کر کے ڈھیر کرتے جا رہے تھے اور کچھ یزیدی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر امام حسین خیمے کے پاس آئے اور خیمے کا پردہ اٹھا کر اپنی بہن زینب سے کہا، زینب دیکھو یہ یزیدی کتنے بزدل ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو رہی آپ کے بھائی کے آگے آنے کی۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے تپتی ریت سے تیمم کیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ ایسے تو کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے آئے، پر جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ جب ان کا سر مبارک سجدے میں تھا تو یزیدیوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی اور شمر معلوم نے آپ علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے شہادت پائی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد کائنات میں تلاطم پیدا ہو گیا، سیاہ اندھیریاں چلنے لگی اور زلزلے آنے لگے، فضا میں تاریکی چھانے لگی، آسمان سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ وہاں یزیدی خیموں کی طرف بڑھنے لگے اور خیموں میں گھس کر لوٹ مار مچانے لگے۔ سپاہیوں نے گھرانہ رسول کی عورتوں کے سروں سے چادریں تک چھین لی۔ سپاہی خیموں کو لوٹنے لگے اور پھر ان میں آگ لگا دی۔ اب اس قافلے کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب کی ذمہ تھی۔ لہٰذا حضرت زینب ایسے حالات میں یتیم بچوں اور بیواؤں اور امام سجاد کو سنبھالتی اور دوسری جانب گمشدہ بچوں کو تلاش کرتی تھی۔ اس وقت قافلہ حسینی کے تمام مرد شہید ہو چکے تھے، صرف امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سجاد یعنی حضرت زین العابدین موجود تھے، جو شدید بخار میں مبتلا تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کی بھی صلاحیت باقی نہ رہی، اور پھر عورتوں کو باندھی بنا کر لے جایا گیا۔ 12 محرم کے دن یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ مسلم بن جساس بیان کرتے ہیں کہ 12 محرم کے دن میں کوفہ میں موجود تھا اور اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک سے شور و گل کی آوازیں آنے لگیں اور میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد فاطمہ سوار تھیں۔ ان میں کچھ بچے اور عورتیں موجود تھیں۔ عورتوں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک اونٹ پر امام حسین کے بیٹے سجاد یعنی زین العابدین سوار تھے۔ کوفہ کے لوگ آل محمد کی یہ حالت دیکھ کر بہت رو رہے تھے، اور میں نے دوسری طرف دیکھا کہ شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں، جن میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، جو بدر کامل کی طرح خوبصورت اور چمکدار تھا۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور وہ بدبخت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی کے سینے میں آگ لگ گئی اور وہ ابن زیاد کو بددعا دے کر دربار سے باہر نکل آئے۔ اتنے میں ابن زیاد عورتوں سے کہنے لگا کہ دیکھ لیا نا تمہارے خاندان کا انجام کیا ہوا۔ اس پر حضرت زینب اٹھیں اور انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ حضرت زینب کا خطبہ سن کے ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ ان اسیروں کو کچھ دن کوفہ میں ٹھہرایا گیا اور پھر امی سلطنت کی دارالحکومت دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں یزید بن معاویہ فتح کا جشن منا رہا تھا اور بے صبری سے ان اسیروں کے انتظار میں تھا۔ کوفہ سے دمشق ایک لمبا سفر تھا۔ کوفہ سے دمشق تک جو ظلم و ستم ہوئے، اگر ان کو بیان کرنے لگیں تو صفوں کی صفیں بھر جائیں گی، پر ظلم کی یہ داستان بیان نہ ہو سکے گی۔ لہٰذا یہ قافلہ 50 یا 55 دنوں کے بعد دمشق میں پہنچا۔ قافلہ جب دمشق میں داخل ہونے لگا تو یزید کے حکم پر پورے شہر کو سجایا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا سر اور بچوں اور خواتین کو شام لایا جا رہا ہے، تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اسیروں کو بازاروں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک کشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دربار یزید میں ایک بہت بڑی محفل کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں شامی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ یزید اس موقع پر اسیران اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا،
لہٰذا وہ معلوم اپنی چھڑی کو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مارتے ہوئے بولا، ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اے کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور ہاشمیوں کی یہ فریاد اور گریہ آزاری کو دیکھتے تو وہ خوشی سے مجھے مبارکباد دیتے کہ میں نے بدر میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی زینب کھڑی ہوئیں اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے آل محمد کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مست ہے۔ تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اے یزید، تو نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، اب تیرے صرف گنتی کے دن ہیں۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ دیا اور یزید اور اس کے درباری خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ خطبہ نہایت ہی فصیح و بلیغ تھا، گویا اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام کی بلند آواز اور جرت کی روح موجود تھی۔ خطبے کے ختم ہونے تک یزید پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس خطبے نے یزید کی سلطنت اور بنیادیں ہلا دیں اور خود اس کے دربار میں موجود اہل شام اس کے خلاف ہو گئے۔ بہرحال کچھ دن یزیدیوں نے اسیروں کو دمشق میں ٹھہرائے رکھا اور پھر ان اسیروں کو سواریوں پر سوار کر کے مدینہ پہنچا دیا گیا۔ شہادت حسین کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے اور انسان اپنی خودداری اور شرف کو ظالموں کے قدموں میں روننے کے لیے نہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں نے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان سچائی کی جو لکیر کھینچی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو ظالم، باطل اور جابر قوتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔